بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں نسیم فاروق۔ کل پورے ملک میں 3 صوبوں میں بائی الیکشن جو ہوا، جو کہ امپورٹڈ گورنمنٹ کے ہیرا پھیری اور 2 نمبری کی وجہ سے انہوں نے جو 123 پی ٹی آئی کی سیٹیں تھیں جن پہ انہوں نے ریزائن کر دیا تھا، انہوں نے وہاں پہ ہوشیاری یہ دکھائی امپورٹڈ گورنمنٹ نے کہ جہاں جہاں پی ٹی آئی کمزور تھی ان حلقوں کے ریزائن ایکسیپٹ کر لیے 11 سیٹوں پہ، اور ان پہ بائی الیکشن کرانے کا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کر لیا۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور امپورٹڈ گورنمنٹ کی ملی بھگت سے یہ سارا کام ہوا۔ سوچا انہوں نے کچھ اور تھا، انہوں نے یہ سوچا کہ یہ 11 سیٹیں ہم جیت جائیں گے۔ اس میں 13 جماعتوں کا اتحاد جو تھا، بانمتی کا کنبہ، امپورٹڈ گورنمنٹ، ان کی چالاکی یہاں کام نہیں آئی۔ انہوں نے سوچا یہ تھا کہ ہم سارے مل کے یہ سیٹوں پہ کمزور پوزیشن ہے پی ٹی آئی کی جو کہ کم مارجن سے جیتے تھے، تو اس پہ ہم یہ سیٹیں سارے مل کے نکال لیں گے۔ مگر یہاں پہ ان کی چالاکی کام نہیں آئی۔ یہ 11 سیٹوں کا ایک مقصد اور بھی تھا کہ ابھی تو ایک سیٹ پہ ان کی حکومت کھڑی ہوئی ہے، جو کہ کسی وقت بھی ایک پارٹی ادھر سے ادھر ہوتی ہے جو کہ متحدہ بلیک میل کر رہی ہے، اس نے سگنل دے دیا ہے ان کو الگ ہونے کا۔ اسی طرح ان کے جتنے بھی 13 پارٹیاں ہیں، سب اپنے اپنے مطالبات جن کے پورے نہیں ہوئے، باپ پارٹی ہے اس کے اندر، اے این پی ہے، ان سب نے اس گورنمنٹ سے جن کے مطالبات پورے نہیں ہوئے اور جو یہ خواہشات اور ان کی وہ تھی سوری وہ پوری نہیں ہوئی، تو انہوں نے حکومت کو بلیک میل کر رہی تھی امپورٹڈ گورنمنٹ کو، اور وہ اس بلیک میلنگ سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ تو سوچا انہوں نے یہ تھا کہ یہ 11 سیٹیں ہمیں مل جائیں گی اور ہم میجورٹی میں آ جائیں گے، اور ہم ان جو اتحادی ہیں ان کے، جس میں جے یو ایف ہے، اے این پی ہے، باپ پارٹی ہے، متحدہ ہے، اور دیگر جماعتیں جو 13 جماعتیں مل کے بنتی ہیں، ان سے ہماری جان چھوٹے گی۔ مگر کل جو بائی الیکشن میں ہوا، نون لیگ کو جو شکست اٹھانی پڑی ہے، یہ ان کی آوازیں چیخیں نکلی ہیں، اور یہ ابھی تک سکتے میں آئے ہوئے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ۔ یہ بڑے آسرے میں تھے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ اور دیگر ادارے ہمیں سپورٹ کریں گے اور یہ ہماری سیٹیں نکلوائیں گے۔ مگر جو حقیقت ہے، اس دفعہ اس بائی الیکشن کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو الگ رکھا۔ اس طرح سے 8 سیٹیں ایم این اے کی تھیں اور 3 سیٹیں جو کہ صوبائی
جس پہ پی ٹی آئی نے 6 نشستیں، عمران خان جس پہ کینڈیڈیٹ تھے وہ بھاری اکثریت سے جیتی ہیں، اور 3 جو صوبائی نشستیں تھیں وہ ایکچولی مسلم لیگ کے ایم پی اے جو ریزائن کر کے پی ٹی آئی کے ساتھ آئے تھے، یہ وہ سیٹیں خالی ہوئی تھیں، جس میں سے ان 3 میں سے بھی 2 سیٹیں پی ٹی آئی لے اڑی ہے۔ ایک سیٹ صرف اس مسلم لیگ نون کو ملی ہے وہاں سے۔ کراچی کی ایک سیٹ پی ٹی آئی نے جیتی ہے جو کہ متحدہ کی سیٹ تھی۔ متحدہ کا تو پورا صفایا ہو گیا، ان کو صحیح طرح چترال ہوئی ہے کل۔ دوسری سیٹ پہ جو 237 یعنی 237 ملیر کا حلقہ تھا، ایک سیٹ تو پی ٹی آئی جیت رہی ہے 38,000 سے، دوسری سیٹ پہ پیپلز پارٹی ہرا رہی ہے 10,000 ووٹوں سے۔ تو وہاں پہ جو کچھ ہوا وہ تمام میڈیا نے دیکھا، تمام چینلوں پہ یہ دکھایا گیا، جس میں ان لوگوں نے جا کے ٹھپے پہ ٹھپے لگائے، اور پولیس کی موجودگی کے اندر یہ سارا کام ہوا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں کے کراچی کے صدر جو تھے بلال، ان کے ہاتھا پائی، ان کو زخمی کیا، ان کا ہاتھ توڑا، فریکچر ہوا ہے ہاتھ میں، نکسیر ٹوٹی، ناک سے خون بہہ رہا تھا، ان کو لوگ اسپتال لے کے چلے گئے۔ انہوں نے وہاں بھرپور طریقے سے دھاندلی نہیں بلکہ دھاندلا کیا، جس کے نتیجے میں وہ سیٹ اس کو پی ٹی آئی چیلنج کرنے جا رہی ہے، اور الیکشن کمیشن نے بھی اس پہ نوٹس لیا۔ اب دیکھیں الیکشن کمیشن تو پی ڈی ایم کی جماعت بنی ہوئی ہے، ان کے اشاروں پہ ناچ رہی ہے، وہ اب اس پہ کیا ایکشن لیتی ہے۔ وہ سیٹ بھی پی ٹی آئی کی سیٹ تھی، جو کہ جیتی ہوئی سیٹ تھی۔ پی ٹی آئی اوپر جا رہی تھی، اکثریت سے جیت رہی تھی، اس کے بعد کچھ دیر کے لیے وہاں پہ پولنگ روکی گئی، اس کے بعد ایک دم پتہ لگا جی اکثریت میں پیپلز پارٹی آ گئی۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ آصف زرداری نے انتظامیہ کو اور تمام لوگوں کو یہ فون کر کے کہا کہ یہ سیٹ ہر حالت میں یہ ہمیں ملنی چاہیے، اور یہ سیٹ کو ہم چھوڑیں گے نہیں کسی قیمت پہ بھی۔ اب اس پہ کیا بھاؤ لگا، اس سیٹ کا کیا تاؤ لگا، یہ وہ جانے اور وہاں کے لوگ جانے جو وہاں پہ اس کو دیکھ بھال کر رہے تھے اس الیکشن پولنگ اسٹیشن کی۔ تو وہ سیٹ بالآخر فی الحال غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کو گئی ہے، اور اگر الیکشن کمیشن اس کو پیپلز پارٹی کے اس پہ اناؤنس کرتا ہے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی، کیونکہ وہ سیٹ بھی متحدہ کی سیٹ پی ٹی آئی کی سیٹ تھی۔ متحدہ کا تو کراچی سے صفایا کر دیا بالکل، اور انہوں نے جن سے عمران خان نے یہ سوال کیا کل کہ ہاں بھائی اب پیپلز پارٹی نے تو آپ کو کیا دیا، آپ تو جیت رہے، آپ تو کہہ رہے تھے ہمیں بہت کچھ مل رہا ہے، تو پیپلز پارٹی نے تو آپ کو یہاں پہ کیا دیا؟ وہ چاہتے تو اگر 2 سیٹوں کو دونوں کو ایک آپ کو دیتے خود رکھتے، جس طرح دھاندلا کر کے جیتی ہے انہوں نے۔ تو ایم کیو ایم کو بڑا گلہ ہے پیپلز پارٹی سے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اچھے خاصے پی ٹی آئی کے ساتھ چل رہے تھے، آخر وقت میں ان کو پتہ نہیں کیا سوجی، کیا ان کو سبز باغ دکھائے گئے، کیونکہ یہ ہر دور میں بکتے رہے اس سیٹوں کے اور پیسوں کے چکر میں، کبھی ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں۔
کل صحیح معنوں میں ان کو اپنی اوقات پتہ لگ گئی کراچی کے اندر، جہاں سے متحدہ قومی موومنٹ کا صفایا کر دیا ہے، اور الحمدللہ کراچی پورا پی ٹی آئی کے پاس ہے اس وقت۔ اور اگر آئندہ آنے والے وقت میں صاف اور شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو اس شکل میں پی ٹی آئی بھاری اکثریت سے، بلکہ 3/3 اکثریت سے جیتے گی، اس کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی۔ اس کے باوجود کہ تمام ایجنسیاں، مشنری، تمام پولیس، پیپلز پارٹی کے سارے ادارے، حتیٰ کہ الیکشن کمیشن، سب ان کے فیور میں، اس کے باوجود یہ سیٹیں اپنی نہیں نکال سکے، اور جب نکالی تو کس طرح دھان لا کر کے ٹھپے پہ ٹھپا بدماشی سے وہاں لوگوں کی پٹائی کی گئی، لوگوں کو اریسٹ کیا گیا۔ اس الیکشن کے نتائج جو رات کو آنا شروع ہو گئے تھے، پی ٹی آئی کے کارکنوں نے پوری رات سڑکوں پہ جشن منایا، روڈوں پہ نکل آئے تھے، اور لوگوں کا جنون دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا کہ جو لوگ، ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ عمران خان سیٹیں جیتنے کے باوجود اسمبلی میں نہیں جائے گا، اس کے باوجود لوگوں نے بھاری اکثریت سے ووٹ ڈالا پی ٹی آئی کو، اور عمران خان کو وہاں تمام سیٹوں سے جتوایا۔ اور سیٹیں کون سی تھی؟ 11۔ ایک اسفندر یار ولی کی چارسدہ کی، دوسری غلام احمد بلور پشاور، تیسری، یعنی بڑے بڑے لیڈران کی یہ سیٹیں تھیں جن کو عمران خان نے صحیح طرح پھیٹا لگایا اور صحیح طرح ان کو اوقات یاد دلائی۔ ان نتائج کو سننے کے بعد مسلم لیگ نون لندن، نواز شریف اور مریم، ان کے ایوانوں میں صف ماتم بچھ گئی کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، کیونکہ پنجاب سے بھی مسلم لیگ نون کا صفایا ہو گیا، بلکہ پنجاب حکومت میں 2 پی ٹی آئی کے ایم پی ایز کا اضافہ ہوا، جہاں کے یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ ہم یہاں پہ ان کی گورنمنٹ گرا کے اپنی گورنمنٹ کو لائیں گے، یہاں پہ عدم اعتماد لائیں گے، یہ سارے خواب ان کے چکنا چور ہو گئے۔ اور یہ میسج جہاں جہاں بھی گیا، جن لوگوں کو بھی گیا، مقتدر حلقوں پہ بھی گیا، تمام ایجنسیاں اور اداروں نے یہ سب کچھ دیکھا۔ عمران خان جس بھاری اکثریت سے پورے پاکستان میں اس نے اپنی سیٹیں جیتی ہیں، تو اب ان حلقوں میں بھی اس بات پہ وہ سوچنے میں مجبور ہو گئے کہ اب عمران خان کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات چیت، کیونکہ وہ ان سے ناکام ہو گئے، انہوں نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا کچھ بھی۔ امپورٹڈ گورنمنٹ نے، جس کو رجیم چینج کے سلسلے میں ان کو اقتدار کی مسند پہ بٹھالا گیا تھا، اس سے اسٹیبلشمنٹ اور مقتدر حلقے بھی مایوس ہوئے۔ اور اب ان کو یہ سوچنا چاہیے، ان کو فوری طور پر ملک جس مقام پہ اور جس جگہ پہ آ گیا ہے، جس طرح سے ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، اب ان کو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور عمران خان کو جو اس کا شروع دن سے یہ مطالبہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں مانگ رہا۔ ادھر طاقتور حلقوں نے نواز شریف کو اور مسلم لیگ نون کو جھنڈی دکھا دی ہے نئے چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ لوگوں کو
یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ آپ ایک اتنے بڑے ادارے کے چیف کو آپ نامزد کریں، کیونکہ آپ لوگ تصدیٰ یافتہ لوگ ہیں، آپ لوگ نااہل لوگ ہیں، آپ لوگ منی لانڈرز ہیں، آپ لوگ کرمنلز ہیں، تو آپ لوگ چیف آف آرمی اسٹاف کو نامزد کریں گے، کیا میسج جائے گا اس کا؟ تو اب ان لوگوں کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے، اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، اور وہ اب اپنے قبلے درست کریں سارے، جو بھی جہاں بھی غلطیاں کر رہے تھے ان کو اب اپنی غلطیوں کا احساس ہو جانا چاہیے کہ اب اس ملک کو یہ متحمل نہیں ہو سکتا کسی اور مزید تجربے کا۔ اب سیدھا ایک راستہ ہے، صاف شفاف الیکشن کرائے جائیں۔ ملتان کی سیٹ جس پہ شاہ محمود قریشی کی بیٹی الیکشن لڑ رہی تھی، وہاں پہ پی ٹی آئی نہیں آ رہی، پی ٹی آئی جیتی ہے وہاں پہ۔ وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے دانستہ اس بات پہ پروٹیسٹ میں وہاں پہ ووٹ نہیں ڈالے، ان کو نہ جتوانے کی کوشش کی کہ یہ موروثی سیاست جس کا عمران خان سخت مخالف تھے، اور یہ میسج ملتان کے لوگوں نے دیا کہ عمران خان خود اس چیز کی مخالفت کرتے تھے۔ آج پی ٹی آئی کا ایک وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی، ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ پلس ان کی بیٹی، پی ٹی آئی ملتان میں اور کوئی ورکر نہیں تھا جس کو الیکشن لڑایا جا سکتا تھا۔ ایک شاہ محمود قریشی تھے، بہت تھا، چلو جی ایک لڑکے کو دے دیا وہ بھی بہت تھا، تیسری سیٹ بیٹی کو دی گئی جس پہ انہوں نے فائٹ بھی کی، وہاں مخالفت ہوئی تھی جب ٹکٹ دیے جا رہے تھے، انہوں نے ضد کر کے وہ سیٹ لی۔ اگر عمران خان وہاں پہ بھی اگر خود کینڈیڈیٹ ہوتے تو وہ سیٹ نکل جاتی۔ اس طرح سے وہ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کو سیٹ گئی وہ۔ تو یہ دو سیٹیں پیپلز پارٹی نے، ایک پنجاب سے، ایک کراچی کی جو کہ سیٹ جیتی نہیں ہے، وہ دھاندلا کر کے لی گئی ہے، بدماشی کر کے لی گئی ہے۔ یہاں تک زرداری نے لوگوں کو کہا کہ اغوا کر کے کسی بھی طریقے سے جس طرح سے بھی ہو ہر قیمت میں مجھے سیٹ چاہیے۔ یہ تو حال ہے ان لوگوں کا، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں عوام نے ووٹ نہیں دینا، ہم دھاندلا کر کے اور دو نمبری کر کے ہم سیٹیں جیت سکتے ہیں، ادروائز یہ عوام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ یہ گئے نہیں ہیں آج تک ان حلقوں میں جہاں سیلاب آیا ہوا ہے۔ وہ بلو رانی کو غیر ملکی دوروں سے فرصت نہیں ہے، وہ اس کو تو پتہ نہیں سمجھ آئے، کہتے نا کہ پرائے مال پہ یا حسین، اس کو پورا دنیا کبھی گھومی نہیں، نہ گھومتا، اس کو اب فری میں مل رہی ہے گھومنے کو دنیا۔ وزارت خارجہ خارجی امور کا کیا کچھ نہیں پتہ ان کو، کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر، کیا خارجی پالیسی ہماری کیا ہے، کچھ نہیں پتہ۔ ملک کا بیڑا غرق ہوا جا رہا ہے، معیشت بدحال ہوئی ہوئی ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ جانے اس ملک کا کیا ہونا ہے، مگر اب انشاءاللہ امید کی ایک کرن نظر آ رہی ہے کہ شاید مقتدر حلقے اور اسٹیبلشمنٹ کو شاید ہوش آ گیا ہے، اور اللہ کرے ایسے ہی ہو، کیونکہ بنی گالہ میں بڑے پیغامات گئے ہیں اور وہاں پہ ان سے کہا ہے کہ آپ بیٹھ کے ملاقات کریں، بیٹھ کے مذاکرات کریں۔ تو عمران خان کا پہلا مطالبہ تو یہی ہے کہ وہ اگر ملاقات کرتے ہیں یا مذاکرات کرتے ہیں، آپ ڈیٹ اناؤنس کریں پہلے الیکشن کی، پھر باقی معاملات پہ ہم بات کرتے ہیں آپ سے۔ اس آپشن پہ بھی غور کیا جائے گا جو کہ عمران خان نے تجویز دی تھی کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو موجودہ ہیں وہ اپنے آپ کو جب تک کنٹینیو کریں جب تک الیکشن ہو کے نئی حکومت کوئی نہیں آ جاتی۔ اس کے بعد جو حکومت آئے گی اس کا کام ہے کہ وہ نئے چیف آف آرمی اسٹاف کو منتخب کرے۔
تو یہ ساری صورتحال کل کی اور آج کی، آج پنڈی اور اسلام آباد کے حلقوں میں بڑی ہلچل ہے. امپورٹڈ گورنمنٹ بھی گھبرائی ہوئی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فیصل آباد جیسا حلقہ جو کہ ان کا گڑھ ہوتا تھا، مسلم لیگ کا گڑھ ہوتا تھا، وہاں عابد شیر علی کو انتہائی شکست فاش ہوئی ہے وہاں پہ، اور عمران خان وہاں سے سیٹ لے لی ہے عمران خان نے. اسی طرح سے مولانا قاسم کی سیٹ جو انتہائی مضبوط کینڈیڈیٹ وہاں کے جو وہ عمران خان نے جیتی ہے. یہ ساری پارٹیاں مل کے بھی نہیں جیت سکی، مل کے بھی وہ ووٹ نہیں ڈلوا سکی، اور عمران خان اکیلے نے پورے ملک میں 6 کی 6 سیٹیں اور 2 سیٹیں وہ صوبائی جو کہ مسلم لیگ نون کی تھی. تو اس طرح سے یہ سارا سلسلہ ہوا. ناظرین، اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے. آپ سے درخواست ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں جا کر اس پہ کمنٹس کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں، سبسکرائب کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. جیسے کوئی اپڈیٹ آتی ہے ہم آپ کو ضرور اطلاع کریں گے. السلام علیکم.